ہماری دنیا میں نا کچھ ایسے اسلامی ملک ہیں جو اب ملک ہی نہیں رہے. عراق اب کسی ملک کا نام نہیں، لیبیا اب کوئی ملک نہیں رہا، شام اب کوئی ملک نہیں. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میری بات کی. عراق کے اندر جس گروہ کی جتنے حصے پر حکومت ہے نا، ایک صوبے پہ حکومت ہے تو وہ الگ حکومت کر رہا ہے اس وقت، اور جس کی جتنے ضلعوں پہ حکومت ہے جو پاورفل ہے وہ الگ حکومت کر رہا ہے. لیبیا کا بھی یہ حال ہے، شام کا بھی یہی حال ہے. خدا نہ خواستہ جو یمن کی طرف لوگوں کی نظریں اور معاذ اللہ عرب شریف کی طرف جس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے ادھر بھی لوگوں کی گنونی نظریں ہیں. اگر وہاں بھی خدا نہ خواستہ یہ جیسے الگ الگ کر کے مسلمان کو مارا جا رہا ہے تو اللہ نہ کرے وہاں بھی ایسا ہو جائے. لیکن اب یہ ملک ہی نہیں رہے، یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گئے. کیوں بھلا؟ ہمیں لوگ اشتعال ہی بڑا دلاتے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک کو کبھی اشتعال نہیں آیا. اور بھائی حضور کو کبھی اشتعال ہے بول کے بتائیے. اشتعال چھوڑ دو، ہم محتاج ہیں نبی پاک کے. ہم نے جو سیکھنا ہے اپنے نبی سے سیکھنا ہے. وہ اگر زندگی میں آپ نے اشتعال چھوڑ دیا، بہت سارے لوگ دانا پھینکنے آتے ہیں، وہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، ہم پیچھے سے لڑتے رہتے ہیں. اگر آپ اشتعال چھوڑ جائیں، دیکھو حضور کے میلاد پر میں نے کیا بات چھیڑی ہے، بڑی ضروری سمجھی ہے تو چھیڑی ہے. نبی پاک کو نا اپنے دادا سے بڑا پیار ہے، بڑا. دادا سے، والد سے تو ہوتا ہی ہے، ماں سے تو ہوتا ہی. حضور کو اپنے دادا سے. بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا فتح مکہ کے بعد، تو کافروں نے بڑا شدید حملہ سامنے سے کر دیا. فرماتے ہیں جب انہوں نے شدید حملہ کیا تو مسلمان تھوڑے پیچھے ہٹے. ارادہ یہ تھا کہ نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. کہتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی، صحابہ پیچھے ہٹے پر حضور نہیں پیچھے ہٹے اور آگے بڑھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ذرا پیچھے ہٹ کے نئی حکمت عملی، نئی تازگی کے ساتھ وار کریں گے تاکہ مقابلہ کر سکے. تو جنگ کا موقع ہے، جنگ کا وقت ہے. اور حضور وہاں نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا. کیوں؟ انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب. فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ایک تو اس لیے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں اور یہ بھی سچ ہے، اور اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. اب پیچھے ہٹنا کتنی دلچسپی اپنے دادا کے ساتھ، کتنا پیار ہے. ضروری نہیں دادا پی ایچ ڈی ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ دادا کروڑ پتی ہو تو پھر بھی پیار کیا جائے، یا دادا پیر ہو، صوفی ہو، عالم ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے. ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں. مجھ سے کوئی کہے میں اپنی اماں پہ 6 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وضو کے ساتھ بیٹھو. اگر کبھی اللہ مجھے موقع دے تو میں کئی جلدوں میں اپنے والد پر کتاب لکھ سکتا ہوں. یہ ضروری تو نہیں کہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں تو پھر ہی ان پہ لکھا جا سکتا ہے. ماں اگر اپلے بھی تھاپتی ہو نا، اسے الف با تا سا نہ بھی دیکھ کے پڑھنا آتا ہو تو بیٹے سے پیار کتنا کرنا ہے یہ اسے آتا ہوتا ہے. یہ اللہ اسے دے کے بھیجتا ہے، اس کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت یہ اسے پتا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں پہلے اتارتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار. آنا ابن عبد المطلب، میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. یہ جنگوں میں حضور اعلان کرتے. اب دوسری کتاب دیکھی الوفا شریف میں اور شفا شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق راوی فرماتے میں کڑا تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، زید بن دسنا اس کا نام ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم لوگوں سے قرضہ لیتے تھے. وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مجھ سے قرضہ لے لیا کرو، میرے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں. میں نے اس سے قرضہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے، کیونکہ میری ذمہ داری تھی مہمانوں کی دیکھ بھال. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا. وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا تھا. تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا
اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے. میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا. میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے. اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ. کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے. ہے نا اشتعال والی بات. یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد ساری کا طریقہ ہی وہ گرم ہو جائے گا. اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس ذات کے بارے میں جس سے آپ پیار بھی عشق کی حد تک کرتے ہو، تو اب تھپڑ تو بنتے ہیں نا 4، اب ڈنڈا تو بنتا ہے نا. لیکن میرے نبی پاک اشتعال میں نہیں آتے تھے، مزاج نہیں تھا رسول کریم کا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتا ہے میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نکال لی نیام سے باہر، گردن اڑاؤں گا اس گستاخ. رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے، میرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا. اب اس طرح کر، اسے فلاں جگہ لے جا، وہاں کھجوریں پڑی ہیں تول کے دے دے، چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور زیادہ کس بات کی، میں تو پوری بھی ذرا ناپ تول کے دوں گا. اور احتیاط سے کس بات کی زیادہ، اس نالائق کو زیادہ دوں؟ حضور فرمانے لگے زیادہ اس لیے دینی ہے کہ تو نے اسے ڈانٹا ہے، تو نے تلوار دکھائی ہے، اب 2-3 کلو زیادہ دینی. حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا اور میں نے 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دی، پر وہ میرے اندر جو اس کے بارے میں کوفت تھی وہ جاتی نہیں تھی. میرا دل کرتا تھا کاٹ ڈالوں اسے. اور جب میں نے دے لی نا تو میرے قریب آیا، میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا. آنسو بڑے قیمتی ہوتے، ایک کبھی نکلتے. کہتے ہیں جب میرے گھٹنے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ یہودیوں کا عالم رو پڑا. کہنے لگا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بلا وجہ یہ میں نے بات کر دی؟ کہا نہیں، روتا کیوں ہے، پہلے بے ادبی کرتا ہے اب روتا ہے. تو کہنے لگا عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، معمولی ہوتا تو جلدی مان جاتا. میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم ہوں. میں نے آخری نبی کی ساری صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں. میں نے ساری باتیں چھپ چھپ کے نبی پاک میں دیکھ لی تھی. ایک بات میں نے حضور کی آزمانی تھی ابھی، وہ یہ تھا کہ نبی پاک کے سامنے جتنی بھی جہالت کرو گے نا، اللہ کے رسول کا حلم اس پر غالب آ جائے گا، حضور کا صبر اس پر غالب آئے گا. میں نے نا آج وہ آزمانا تھا، اور میں نے نا سازش کر کے بلال کو پیسے دیے تھے، اور میں نے سازش کر کے 3 دن پہلے مانگے تھے. پر عمر تجھے مبارک ہو، میں نے تو آزما کے مانا ہے، تو بغیر آزمائے محمد عربی کا غلام بن گیا ہے. اب لے جا، مجھے معافی بھی دلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے، اس سند پہ بھی تو میرے ساتھ شامل ہو. زندگی میں اشتعال نہ اپنے آپ کو آنے دے. لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، اور باتیں کرنے والے رہ جایا کرتے. باتیں کرنے والے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے، اور کام کرنے والے وہ کر جاتے. اگر آپ باتوں پہ آپ وقت گزاریں گے تو رہ گئے. اشتعال، وکیلوں کو بھی یہاں اشتعال آتا ہے، یہاں ڈاکٹروں کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں فلانے کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں بھئی آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اگر آپ کو اشتعال ہی آنا ہے، آپ دیکھیں نا اہل طائف نے نبی پاک کے ساتھ کیا کیا. تاریخ میں نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے. جب انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، آپ نبی ہیں جو دروازہ دروازہ گھوم رہے ہیں، آپ نبی ہیں جن کے ساتھ لشکر ہی کوئی نہیں، پیسے ہی کوئی نہیں، آپ ہیں. اتنے سخت جملے، پتھر بھی مارے. اشتعال تو 1.5 منٹ میں آ جاتا بندے کو، اور ہمارے ہاں تو رہ بھی صرف اشتعال ہی ہے، صرف اشتعال ہی ہے. جس کو دیکھو اسے اشتعال ہے، ادھر بھی لڑائی، ادھر بھی دنگا، ادھر بھی فساد. بھئی آپ چھوڑیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا، لفظ حدیث کے فرمایا لم ابعث لعانا